سر اپوزیشن جا گئی ہے تھوڑی بہت. محمود خان اچکزئی نے ایک اور آئینی ترمیم کی تیاری کی طرف ایک اشارہ جو ہے وہ کیا, اور نواز شریف اور زرداری کو یہ جو ڈوبتی کشتی ہے اس کا ذمہ دار بھی وہ قرار دے رہے ہیں. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ حکومت ایک بار پھر کوئی ایسی آئینی ترمیم لانے جا رہی ہے جس سے عدلیہ یا پارلیمان کے ڈھانچے میں ایک بڑی تبدیلی جو ہے وہ دیکھنے کو ملے گی, اور کیا اپوزیشن میں اتنی سخت ہے کہ وہ اس کو روک بھی پائے گی؟ جی بہت شکریہ آکاشا. دیکھیں جو حکومت کا کام ہے اور حکومتیں ہوتی ہی ہیں اسی طریقے سے ترامیم لانے کے لیے, اور بڑا آسان کام ہوتا ہے یہ ترامیم لانا. اس میں انہیں کوئی مشکلات کا شکار نہیں ہوتی ہیں چونکہ مفادات سانجھے ہوتے ہیں. جس طرح غریب کے دکھ درد سانجھے ہوتے ہیں نا, اس طرح اشرافیہ کے جو ہیں وہ مفادات سانجھے ہوتے ہیں. انہیں کوئی پرابلم نہیں ہے, بالکل ایک ہے چل رہا ہے اس وقت. جو پارلیمان کی راداریاں ہیں وہاں پر بھی ہمیں یہ گونجیں سنائی دے رہی ہیں کہ ایک 28ویں ترمیم آ رہی ہے اور اس کے اندر بہت کچھ آ رہا ہے. تو یہ مسائل ایک عام بندے کے نہیں ہیں, یہ آپ کے اور میرے مسئلے نہیں ہیں, یہ اشرافیہ کے اپنے مسئلے ہیں. جو یہ ترامیم لائیں گے کیا میرا چولہا جل سکے گا, جو مجھے پیٹرول میسر آ سکے گا, یہ اصل سوال ہے. اب یہ دیکھیے چوہدری صاحب نے ابھی بات کی آئی ایم ایف سے, میں بالکل اس بات سے اتفاق کرتا ہوں, لیکن آئی ایم ایف یہ نہیں کہتا ہے کہ اپنے عوام کی گلے کے اوپر چھری پھیریں. آئی ایم ایف کہتا ہے جی اتنا ٹیکس آپ نے کلیکٹ کرنا ہے اسے آپ کریں. وہ ٹیکس ہم کلیکشن کرنا نہیں چاہتے. کیوں کہ اگر ہم جائیں گے جناب جو ریئل اسٹیٹ کی جانب ہم جائیں گے وہ ٹیکس لگائیں گے تو ہم خود ظاہر شکنجے میں آ جائیں گے. ہم نے زراعت کے اوپر اگر ٹیکس لگانا ہے تو ہم خود شکنجے میں آ جائیں گے. بڑی بڑی جو صنعتیں ہیں وہاں سے ہم ٹیکس کلیکٹ نہیں کر سکتے. جو فوج ظفر موج ہم نے ایک پال کے رکھی ہوئی ہے ایف بی آر میں, ایک مرتبہ کیسر بنگالی صاحب نے تو یہاں تک بھی بلکہ تجویز دے دی تھی کہ 70% سٹاف کو گھر بیٹھ کے اب تنخواہیں دے دیں ایف بی آر کو. تو کم از کم وہ کرپشن تو ختم ہوگی نا جو روز ٹیبل کے نیچے سے وہ لی جاتی ہے اور دی جاتی ہے. کم از کم وہ تو بچت ہو جائے گی. جب آپ یہ نہیں کریں گے تو پھر سب سے آسان کام کیا ہے آپ کے اوپر کہ ٹیکس لگا دیں جی پیٹرول کے اوپر, بجلی کے اوپر ٹیکس لگا دیں. اب 3 سالوں میں آکاشا پہلے بھی بتا چکا ہوں 19 کروڑ روپے آپ نے صرف ٹیکسز بجلی کی تقسیم کار کمپنیوں نے اپنی صارفین سے وصول کیے ہیں. اور ذرا اپنا بجلی کا بل اٹھائیں, اس کے اوپر ایک ایسا بھی کالم بنا ہوا ہے فردر ٹیکس کہ اگر کوئی ٹیکس بچ گیا تو فردر ٹیکس اس کھانے میں سے آپ لگا کے وصول کر لیں گے. اب یہ کام ہوتے ہیں اپوزیشن کے, ریکارڈ کے اوپر موجود ہے. محمود خان اچکزئی سے کل میرا کویسچن تھا کہ اقبال افریدی سائیکل کے اوپر آئے تو میں نے کہا جناب اپوزیشن لیڈر صاحب آپ کے ایک پارلیمنٹیرین سائیکل کے اوپر آ گئے ہیں, پیٹرول یا مصنوعات اتنی مہنگی ہو چکی ہیں, آپ کیا کہیں گے اس کے اوپر؟ تو ان کا جواب مجھے یہ تھا, اور ریکارڈڈ جواب ہے, اگر کوئی کہے گا تو میں سنا بھی دوں گا. دیکھیں اب حالات ہی ایسے ہیں تو پھر یہ تو قیمتیں بڑھیں گی. تو بھائی اپوزیشن کم از کم فلور آف دی ہاؤس یہ نہیں کہہ سکتی ہے کہ پھر آپ سے تو لاکھ درجے وہ پیپلز پارٹی اچھی ہے جو چیختی چلاتی تو اندر ہے کہ جناب یہ اتنے جو ٹیکسز آپ 195 92 96 روپے لے رہے ہیں آپ اس کے اندر کٹ کیوں نہیں لگاتے؟ تو جب دیکھیں یہ مسائل ان کے نہیں ہیں نا, ان کے تو 500 روپے لیٹر 5000 روپے لیٹر ہو جائے, ان کی V8 کا تو ایشو نہیں ہے, وہاں پر تو انہیں پیٹرول میسر آ جائے گا. پیٹرول کا اصل ایشو اس موٹر سائیکل سوار کے لیے ہے, وہ چنگجی چلانے والے کے لیے ہے, یا جس طرح ابھی سائرہ بانو صاحبہ نے کہا ہے وہ کسان جس نے کھلیان سے منڈیوں تک اپنا مال پہنچانا ہے, اصل ایشو اس کے لیے ہے.